ان دونوں میں سے جو بھی چوری کرنا اسی طریقے سے جوا کھیل کر مال کمانا حاصل کرنا، اور جوا چاہے وہ ایسے ہو جو ہم اور آپ تاش کے پتوں کی شکل میں کھیلتے ہیں، یا جوا وہ ہو جو انٹرنیشنل میچ کے بارے میں ایک بات کرتا ہے، ایک نیت کرتا ہے۔ ہمارے علاقہ میں جوئے کی ایک شکل یہ ہے کہ لوگ پتیاں ڈالتے ہیں، پتیاں 1,000 ہر مہینہ دیں گے، 20 آدمی ہیں، 20,000 جمع ہوئے، اب اس کی بولی لگتی ہے۔ اب کسی نے ان کو اگر 15,000 میں لے لیا تو 15,000 اس کو مل جاتے ہیں۔ اب 5,000 روپے جو بچے وہ 20 کینڈیڈیٹ میں تقسیم ہو جاتے ہیں برابر برابر۔ تو اس میں جو آخری والا ہے جس کو لاسٹ تو اس کو پورا مل جاتا ہے اور وہ پروفٹ بھی لیتا رہا، کیونکہ اس کو یہی سے بولی کا لگے گی اور وہ لاسٹ پورا 20,000 مل جاتا ہے اور آخری بھی لیتا رہا 19 مہینے میں جو پروفٹ لیتا رہا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جوئے کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ ناپاک قرار دیا ہے اور شیطانی کام قرار دیا ہے۔ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والے تمہاری شراب حرام ہے، والمیسر اور جوا بھی حرام ہے، والانصاب اور جو پتھر جہاں پر بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرنے جائے جاتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک پتھر ہے، پتھروں کے پاس جا کر وہاں لوگ اپنے اپنے بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس کو ہم پر اشارہ کیا ہے۔ والانصاب اور جو پتھر جن پر بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، والازلام اور کان نکال لینے تیر اور جسم ملا ہے، جسم یہ سب گندگی ہے، گندگی ساری چیزیں من عمل الشیطان اور شیطان کے کام ہیں۔ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیطانی کام ہے۔ ان چیزوں سے بچے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ اگر جنت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بچو، یعنی جنت ان چیزوں کو چھوڑے بغیر نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے رشوت میں تو آج کل مدرسے بھی نہیں بچے ہوئے، خاص طور پر سرکاری مدرسے۔ باپ دادا ہمارے سب پڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ترتیب نمبر سے سرکاری نوکری اب جرجیت صاحب کے بعد اس کے بیٹے کو ملنا چاہیے۔ ترتیب یہ ہے کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر ملنا چاہیے، اتنے دنوں سے پڑھا رہا ہے اور نمبر اس کا لگتا ہے، لیکن کسی نے 15 لاکھ روپے دے دیے تو اب جرجیت صاحب کے بیٹے کا نام کاٹ کر اس کو صاحب مدرسے کو ضرورت ہے، اس کو پیسے کی جو زیادہ پیسے دے دیا، ہم نے اس کو لا کے رکھ لیا، آپ نے لا کے رکھ لیا۔ میرے بھائیو، آج تو توقع کہیں بھی لگائی جا سکتی ہے، رشوت پر کسی کا حق معلوم ہے، رشوت پر کسی کو نیچے گرانے کے لیے برابر ہے۔ جج میرے فیور میں فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رقم پہنچا دی گئی ہے، اس کے قانونی دائیں پیش ڈھونڈ کر بنایا جا رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے پہلے کسی دوسرے کو دلانے کا نام ہے۔ فرمایا والمرتشی الہ جہنم ان دونوں میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دھوکہ دے کر مال کمانا۔ جرجیت صاحب بہت اچھا ہاسپٹل چلا رہے ہیں،
एसी लगी हुई है, मरीज आया, डेंजर, इसकी तबीयत खराब, हमने उसको एडमिट कर लिया, दवाएं दे रहे हैं, वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, नहीं है तो हम रख लो, वेंटिलेटर पे रख दिया, मरीज वेंटिलेटर पे है। वर्दी साहब को मालूम हो गया कि मरीज मर गया, लेकिन वेंटिलेटर जब पड़ा रहता है तो मरीज का पेट हिलता रहता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन, वो हवा अंदर जाती रहती है, वो मरता है, लेकिन पेट हवा से फूल रहा है, जो उसके पेट के अंदर जा रही है। तो आपकी समझता है कि अभी हमारा रिश्तेदार बनता है कि हमारा बाप बनता है, लेकिन डॉक्टर जानता है कि ये मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद रखे हुए है, 2 दिन 3 दिन और रखते हैं ताकि हमारी फीस बढ़ती जाए, और बढ़ता जाए, वो 50,000 रोज के हिसाब से 3-4 हम बचा नहीं सके सर, क्या करें, मैंने कोशिश की तो माल और दौलत कमाने के नाजायज तरीके सारे के सारे 2 चीजें हो गई, कम से कम 5 चीजें तो हमारे आपके सामने आ जाए। बड़े भाइयों, 2 चीजें हमारे आपके सामने आ चुकी है, माँ खून की हुर्मत, माल की हुर्मत, और दोनों को ऐसे ही कहा जैसे आज के दिन की हुर्मत समझ रहे हो, इस शहर की हुर्मत समझ रहे हो, इस महीने की हुर्मत समझ रहे हो, जैसे आज के दिन की इज्जत करते हो। अरफे के दिन की कितनी इज्जत करता है मुसलमान, उस दिन रोजा भी रखता है। मक्के की कितनी इज्जत करता है, और हिज्जा का महीना भी वैसे ही हुर्मत वाला महीना, इस महीने की कितनी इज्जत करता है। तो जैसे इस महीने की इज्जत, जैसे इस मक्के की इज्जत, जैसे के दिन की इज्जत, ऐसे मुसलमान को खून की इज्जत और मुसलमान की मान। मैंने अपने पैरों से छोड़ दिया है, कोई चीज अब जमाने जाहिलियत की बाकी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये हुक्म दिया, जहां ये हमारे सारी जहालत मैंने अपने पैरों को दी, वहीं आपने एक इशारा ये भी किया था अपनी जिंदगी में कि 4 चीजें ऐसी हैं जो हैं तो जाहिलियत के दौर की और लेकिन इन चीजों को मुसलमान अभी उसकी तरफ इशारा किया। आइए वो 4 चीजें देखें, हम उसका इशारा समझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने जाहिलियत की 4 चीजों को मैंने अपने पैरों में बांध दिया, लेकिन इशारा कर दिया था अपनी जिंदगी में, चार चीजें मेरी उम्मत के अंदर ऐसी पाई जाएंगी जो जाहिलियत की चीजें हैं, लेकिन वो उनको छोड़ने के लिए तैयार आएंगे। ये जाहिलियत की चीजें लेकिन छोड़ने के लिए मुसलमान तैयार नहीं होगा। उन 4 चीजों का नाम लिया अल्लाह के नबी ने, आप फरमाया पहली चीज मुसलमान अपने हसब पे फख्र करेगा। अभी चंद लोगों को बिठा लो, मैं खान हूं, सबसे ऊंची कौम है मेरी, मैं हूं, मैं हाशमी हूं। ये बैकवर्ड है, अरे गवर्नमेंट भी इसको बैकवर्ड मानती है, ये अंसारी है, ये नीची कौम का, और किसी चीज को जो जाहिलियत की चीजें हैं
خدمت نہیں چھوڑے گی. آج اس ماڈرن زمانے میں آج یہ چیز پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. شادیوں کے موقع میں آپ دیکھیے کہاں لڑکی خان ہے, کون سی برادری چلے گی کہ لڑکا بھی خان ہی چاہیے. نسب کے اندر وہ ارے فقیر برادری کا تانا دینا نسب, ارے وہ تیری برادری کا جیسے وہ اندازی کرنا بات کرتے ہو. تو میرے باپ نے تو منع کر دیا کہ بلدیت میں تم میرا نام نہیں لے گا. کیا نام ہے؟ جب تیرے باپ نے اپنی بلدیت سے تجھے بے دخل کر دیا, اللہ بلدیت کے نام لینے سے منع کر دیا, تو اب تو اپنے باپ کے نام کو لے نہیں سکتا. تو آپ بتاؤ کیا ہے, آپ بتاؤ بلال نے کہا تھا کوئی میرا باپ کسی کو اسلام ہمارا باپ ہے. میرے بھائی اس مذہب کو حضرت بلال نے اپنے باپ کر دیا تھا. اسلام کو جو سب کو چھایا جاتا ہے, اس اسلام کے ماننے والوں میں قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے تمہارے سے بنائی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, سب برابر ہیں. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے دو چیزیں ہو گئی, الفخر فی الانساب حسب میں فخر کرے گا, اور تعین فی الانساب نسب میں تانا دے گا, تانا اندازی کرے گا. اور چار چیزیں بتائیں تھی اللہ کے رسول. تیسری چیز بخاری ستاروں سے بارش حاصل کرے گا. ہاں ستارہ, یہ ستارہ نکلا بارش ہو گئی, بالکل وہی اللہ. بلی گزر نہیں اب نہیں جائے گی, تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اللہ کی مخلوق ہے, وہ راستہ کاٹ رہی ہے تو تم کہتے ہو کہ اب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بلی الٹی طرف گزر گئی. کتنے غیر مسلم ڈرائیوروں کی گاڑی پر ہم بیٹھ کے سفر کرتے ہیں, نہیں چلتے. میں کہتے ہیں کہ مولانا اپنا گھر اپنے پاس رکھو, ہم جیسا کرتے ہیں اور ہمارے آپ کے ہم سے کہتے ہیں مولانا چپ رہو, جیسے چلنے تو میرے کو نہیں ختم ہوتا نہیں کسی بات پر. شرابی گزر جائے, جواری گزر جائے, ماں باپ کو مارنے والا نافرمان گزر جائے, لٹیرا گزر جائے, چور گزر جائے, ڈاکو گزر جائے, بلی گزر جائے, تو راستہ منظور نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا میری امت نے بھلائی کو
आसमान से बारिश तलब करेगी। और चौथी चीज बड़ी बुराई, और ये आज भी पाई जाती है, नौहा मातम, रोना पीटना किसी की मजबूर कर। छोटा बच्चा किसी का मर गया, दुपट्टा उधर गया, दुपट्टा बाल बिखरे, बेटा खिलौने ले लेके आ रहे हैं, जिससे कौन खेलेगा, मेरा बेटा भी चला गया, बयान कर करके रो रहे हैं। हजरत उमर फारूक के जमाने में कुछ औरतें हजरत खालिद इब्न वलीद के इंतकाल पर उनके शहादत के बाद मातम करने के लिए रोने लगी। हजरत मैमूना के घर में, अल्लाह के नबी की एक बीवी का नाम मैमूना था, हजरत मैमूना के घर में कुछ औरतें जमा हो गई और खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल पर मातम करने लगी, रो रही थी, चीख कर गला फाड़ के रो रही थी। हजरत उमर फारूक को पता चला कि फलाना घर में जगह पे जमा हो औरतें, मैमूना समझा रही है उन्हें अल्लाह के रसूल की बेटी की नहीं गलत है, नहीं करो ऐसा, क्यों रो रही है, लेकिन वो नहीं मान रही है, वो चीख रही है, रो रही है। हजरत उमर फारूक को जब इसकी इतना मिली तो वो अपने चंद साथियों को लेकर आए, अपने गुलाम खातिम के साथ आए और हजरत मैमूना के दरवाजे को दस्तक दी। हजरत मैमूना ने दरवाजा खोला, कहा यहाँ पे जगह है, अंदर दाखिल हुए, उन औरतों को लाइन से खड़ा कर दिया। हजरत उमर फारूक ने कहा कि सारी औरतों को कोड़े मारो। जब कोड़े बरसाने लगा उनका खातिम, एक औरत का दुपट्टा जमीन के ऊपर गिर गया, सर पर ओढ़नी ओढ़े हुई थी, वो जमीन के ऊपर गिर गई। एक साथी ने जमीन से ओढ़नी उठाई और हजरत उमर ने कहा कि उसके सर से दुपट्टा उतर गया है, ओढ़नी टूट गई, जमीन पर गिर गई है, इसको ओढ़ दिए, इसको अपना जिस्म छुपा लेने दीजिए, इसको अपने सदर को ढांप लेने दीजिए, उसके बाद को मारिए। हजरत उमर ने फरमाया भाई हादी मुझे छोड़ दो, उसको कोड़े मार दो, इस्लाम की हुर्मत को बाकी नहीं रखा, तुम्हारी बाकी नहीं। खास तौर पर अपने किसी अजीज के इंतकाल पर, मेरे भाइयों, मौत एक मखलूक है, मौत की एक मखलूक है, मौत की मौत आनी है, हमें मौत आनी है। मौत वल हयात, अल्लाह ने कहा मैंने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया, मौत भी आएगी और जिंदगी भी आएगी, और हयात मौत को भी मौत आएगी, जिंदगी में तो हमें मौत आ गई, लेकिन मौत भी एक मखलूक है, इसको भी मौत आएगी, मेरी शरीर होगी, मेरे भाई को उसको भी दिया जाएगा। तब एक फरिश्ता कहेगा मौत को भी मौत आ चुकी है, अब मौत भी मर चुकी है, तुम जन्नत में चले जाओ, जहन्नम में चले जाओ, अपनी मौत नहीं आएगी, मौत आ चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बताना ये चार चीजें मुसलमानों में और देख लो, खान बरादरी को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता, अंसारी को मिलेगा, इसको मिलेगा, नीची कौन को मिलेगा, ये नीची कौन है। मेरे भाइयों, हम गवर्नमेंट की नजर में नीची ऊंचे होते हैं, लेकिन नहीं बनाया है। अगर कोई मानने वाला अगर है और इंसानों का रास्ता है और गरीब भी मुस्तहिक ज़कात है तो वो भीख भी मांगेगा, लेकिन अगर नमाज का वक्त होगा तो उसी को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा भी किया जाएगा और हम सबको उसके पीछे नमाज भी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि इस्लाम ने एजाज़ दिया है, इस्लाम ने ये मकाम दिया है। और आज में उसके पीछे मुस्लिम नेताओं को पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। आप एमएलए होंगे अपने घर में, आप एमएलए होंगे अपने घर में, लेकिन ये तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, मेरे घर में सब बराबर है, कोई नीचा नीचा नहीं है। यहाँ किसी को हटाकर आगे जो पहले से आ गया वो आगे तक में खड़ा है। अब चर्चित कितने बड़े पावरफुल हो, लेकिन हम किसी को
کر کے اور خود جگہ لینا چاہے تو نہیں. خود ہم جب حج کے لیے اپنے والدین کو لے کر گئے تھے ہمارے زمانے میں سعودیہ کے بادشاہ سلمان خود حج کے لیے جب آئے تھے تو ان کو بھی جہاں جگہ ملی تھی انہوں نے وہیں پر بیٹھ کر نماز ادا کی. جہاں سعودیہ کے بادشاہ اسی جگہ پر نماز پڑھی. یہ الگ بات ہے کہ نماز حد ہونے کے بعد پھر سیکورٹی کے اندر وہ آئے پھر ان کو آگے امام حرم کے پاس لایا گیا. یہ میرے بھائیوں ان کی بنیاد پر مل سکتا ہے بنیاد پر مل سکتا ہے. یہ بھی ذات کی بنیاد کا سب برابر نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت کی ساری چیزوں کو اپنے پیروں سے روک دیا اور جو چیزیں نہیں چھوڑ سکتا مسلمان ان کی طرف اشارہ کر دیا. چوتھی چیز کی طرف آئیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاہلیت کا خون سب ختم. زمانے کی طرف قرآن اشارہ کرتا وہاں بڑے بڑے حادثے ہوتے تھے خون کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اس سے پہلے عرب کے اندر خون کی کوئی ویلیو نہیں تھی. لڑائیاں چلتی تھی. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو سال میں لڑائی چلا کرتی تھی. ایک آدمی کی بکری دوسرے کے قبیلے کے کھیت میں چلی گئی اور تھوڑی سی گھاس کھا لی. اس نے اس کی بکری کو قتل کر دیا. وہ آیا کہ نے میری بکری کو قتل کیا. اس نے اس کو تھپڑ مار دیا. تیری بکری میرے کھیت میں کیوں آئی؟ اس نے کہا ہاں نہیں تو کیا ہوا؟ اور دونوں قبیلوں میں جنگ چلی. اور آپ جانتے ہیں ان دونوں ایک بکری کی وجہ سے یہ جنگ چلی. تو نبی سے پہلے یہ جنگ چلی اور چلتی گئی. اللہ کے رسول نبی بھی نہیں بنے تھے تب سے یہ جنگ چل رہی تھی. چلتی گئی اور 27 سال تک جنگ چلی. اور جب دونوں کے مرنے والوں کی تعداد گنی ہوئی تو 40 سے زیادہ مرنے والے تھے لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی تھی. ایک بکری کی وجہ سے نہیں میرے بھائی کو 40 خون اور قتل ہو جانے کی بات ہو رہی تھی. ایسی قوم کی عادت تھی. اور زمانے کو یاد دلاتے ہوئے قرآن کہتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم یذکرکم کما کان وتبینوا بالحق من نعمته سبحانہ. یاد کرو تم اس دور کے ہو اللہ کی اس نعمت کو جب تمہارے میں دوسرے کے دشمن تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً. اللہ کی اس نعمت جو تمہاری اوپر کی ہے تمہارے اپنے دوسرے کے دشمن تھے فَعَلَّقَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں اوپر پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ تم اپنی نعمت یعنی اسلام کی برکت سے بھائی بھائی بن گئے. تم اپنی نعمت یعنی قرآن کی برکت سے بھائی بھائی بن گئے. تم اپنی نعمت یعنی محمد رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے آپ اپنے بھائی بھائی بن گئے. یہ حال تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمانے کے موضوع زمانے کا خون بھی ہم نے اپنے پیروں سے روک دیا. اور چوتھی چیز ہو گئی. پانچویں چیز پر آئیے جاہلیت کی موضوع. جاہلیت کا سود بھی حرام. سود اس سے کوئی نہیں معاف کیجیے گا کوئی نہیں بچا کہ اس کا یہ مطلب اس پر بولا نہ عالم بچا نہ عام بچا. سب کے اکاؤنٹ بینک میں کھلے ہوئے کچھ نہیں ہوگا تو چلے اکاؤنٹ ہو. ہر 3 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں آتا ہی رہتا ہے. یہ کسی بھی شکل میں اور کسی بھی صورت میں اس کو حلال نہیں کہا جا سکتا. جس کو خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے اتنے شاندار الفاظ سے کہا ہے جاہلیت کی موضوع جاہلیت میں اپنے پیروں
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، تم سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ۔ دگنا چگنا 1 لاکھ روپیہ میں دے رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے تم دے رہے ہو 1,10,000 دے لینا، ٹھیک ہے۔ بیچارہ غریب آدمی نہیں دے پایا 1,10,000 روپیہ، اب دوسرے مہینے میں سنو 1,10,000 ہے اپنے اعتبار میں، اب 1 نہیں ہے 1,10 ہے، اگلے مہینے میں 2,20 نہیں 2,25 ہوگا، کیونکہ اب 1 نہیں ہے 1,10 ہے، اب اگلے مہینے سے ہم نے اتنا لینا اتنا لینا اور کہا دیا۔ جیسے آج ہمارے یہاں بجلی کا بل جو لوگ جمع نہیں کرتا ہے تو چکروتی بیاج چلتا ہے نا، بیاج آج بھی بل دینے میں نہیں ہچکچا رہا ہے، لیکن بیاج اتنا بڑھ گیا ہے، بیاج پر پھر بیاج بڑھتا چلا جائے تو دن تو ہوا بیاج ہو گیا 12,000 کا 17,000، لیکن اب یہاں کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تو دینا ہی پڑے گا آپ کو، کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، جو قانون ہے وہ آپ کو فالو کرنا ہی ہے، کوئی برائی نہیں، لیکن یہاں آفت کا معاملہ جب ہو ہم کسی مسلمان کو تفویض دے رہے ہیں نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ تو دارالحرب ہے، اب ہندوستان میں سود کھایا جا سکتا ہے، سود لیا جا سکتا ہے، یہ دارالحرب کہاں ہے؟ دارالحرب اسے کہتے ہیں جہاں آپ کو آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھنے دیا جائے، آپ کو روزوں میں رکھنے دیا جائے۔ ابھی ہمارے ملک کو دور نہیں آیا، ابھی ہمیں ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا، ابھی ہمارے مذہب پر عمل کرنے سے نہیں روکا جا رہا۔ کچھ پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں میرے بھائیوں آپیوں جاتی رہیں گی، اس لیے شروع میں کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو کرنے کا طریقہ بنائے ہیں، ہم سب کو اپنے شعور سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سود کے بارے میں کہا وہاں تک پہنچایا کرتے مت کھاؤ مت پڑھاؤ ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کی ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو ہوشیار کر دیا، وارننگ دے دی، سود کھانے والوں کو وارننگ دے دی۔ اب میں بتاؤں گا کہ سود کا 1 روپیہ کھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ لاکھوں کھانا بہت دور کی بات، 1 روپیہ کھانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من اللہ ورسولہ۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والو اللہ کو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کو ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو باقی سود ہو اصل مال کے اوپر جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب بڑے بڑے مفتیوں سے مسئلے پوچھنا مولانا صاحب سود کا پیسہ بینک میں پڑ جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے، اس کو کن چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کچھ بھی چیزیں کچھ بھی اس میں اپنی طرف سے آئے کریں، لیکن قرآن نے کہا چھوڑ دو جو باقی سود ہے۔ سب بینک کو چھوڑیں گے تو بینک والا فائدہ اٹھائے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ پھر یہاں پر بہت سی کوالٹیز نکلی، کیٹیگریز نکلی، علماء نے کہا اس کو لے لو، خود نہ کھاؤ لیکن کسی غریب لڑکی کی شادی میں دے سکتے ہو، کیا ایسی جگہ پر سود کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے
سڑک خراب ہو وہ بنوا دو، یا بے بیچارہ قیدی ہو جیل میں پڑا ہوا ہو مقصور ہو آپ، اور آج کل ماحول کا خرچ ہوتا ہے آبادی کرانے میں تو آپ اس میں خرچ کر سکتے ہیں، یا سود کا پیسہ ہے سود بھی حرام ہے، تو بہت لوگوں نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ دنیا میں رشوت کوئی کام نہیں ہوتا تو رشوت بھی حرام ہے، تو لہٰذا حرام کا پیسہ ایسے حرام کاموں میں خرچ کر دو، آپ کھا تھوڑی رہے ہیں، آپ کو رشوت دیں گے تبدیل ہونا تو حرام کا پیسہ آپ ہٹا کر حرام کے راستے دے دیتے، بہرحال اس کی مختلف شکلیں لوگوں نے بتائی ہیں، لیکن سود کا کھانا تمام صورتوں میں جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا اور شرط لگا اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہوگے تو چھوڑو گے، مومن نہیں ہوگے تو نہیں چھوڑو گے، اتنا بڑھ گیا کیسے چھوڑ دو، اگر سود نہیں چھوڑتے کھانے والے اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کی ہمت ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ کون ہے جو اللہ سے لڑ سکے؟ کون ہے جو کے سے لڑ سکے؟ اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سود کے بارے میں اچھا ایک حدیث پڑھتا اللہ کا فرمایا الربا ترهيب حلم ايسرها عين كحفر المسلمين، یہ پانچویں چیز ہے اور اس کو میں نے اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ یہ ہمارے معاملے میں اللہ کے رسول کی حدیث پر غور کرو۔ آپ نے کہا الربا ترهيب حلم، سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، ایسا سب سے آسان گناہ کیا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ 69 اس سے بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، آسان کیا ہے؟ ایسا سب سے آسان گناہ کیا ہے؟ آئین کے ہر رجل نہیں کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اپنی ماں کے ساتھ کوئی نکاح کر لے اور کوئی نکاح کر بھی لے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے 3 نہیں ساری آیتیں قرآن کی 66 آیتیں پڑھ ڈالے، پورا قرآن پڑھ ڈالے، تو کیا پورا قرآن بھی پڑھ لینے کے بعد اس کی ماں اس سے حلال ہو جائے گی؟ ایک کی تلاوت کروا لیں کیا ماں حلال ہو جائے گی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ماں نکاح کے بعد سے حلال نہیں ہو سکتی ہے، ماں حرام رہے گی، اسی طریقے سے سود بھی کبھی حلال نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی حرام نہیں رہے گا۔ سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ سب سے ہلکا ہے، 70 گناہوں میں سب سے ہلکا ہے، تو اور گناہ کتنے بڑے بڑے ہیں؟ ماں کے ساتھ نکاح کون کرتا ہے؟ ایک اور اللہ کے نبی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا اسمان والترهيب عذابا، الربا اسمان والترهيب عذابا اقناها مثل القيام الرجل المسلم، یہاں 70 نہیں 72 کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں،
الربا اسلام وسلون بابا ختم کروا رہے ہیں. اپنا سب سے قریب دروازہ کیا ہے اور دروازے تھوڑے دور ہے. یعنی اللہ کی نظر میں سود کے باہر دروازے ہیں. سب سے قریب دروازہ سب سے نزدیک دروازہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. الفاظ بدل دیے, وہاں نکاح ہے یہاں زنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے نکاح کے بعد بھی زنا کاری ہوگی, اس لیے یہاں پر ڈائریکٹ زنا کہہ دیا. اپنی ماں کے پاس آنا اور اللہ کے ساتھ منہ پیدا کرنا قریب دروازہ. کتنی آسانی کے ساتھ آج کا نوجوان سود کھا رہا ہے. آج کا مسلمان سود کھا رہا ہے, سودی کاروبار کر رہا ہے. بہت آسانی کے ساتھ دیتے رہو دیتے رہو. میرے بھائیوں, میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ابھی صرف سود کی صلاحت کی طرف سے اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے محبت کرواتے ہیں قریب کا دروازہ کیا ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا درہم و مثل لا يقيمه الرجل يعلم اشد عند الله من فتنة وثلاثين سنة. اس حدیث کو علامہ البانی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر لائے ہیں. بڑی جامع حدیث. اللہ کے نبی نے سود کی صلاحت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سود کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ درہم و مثل, سود کا ایک درہم, ایک روپیہ, ایک درہم, درہم ریبن ایک درہم سود. یا جس آدمی کھاتا ہے جان بوجھ کر, یعنی جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے, مجھے معلوم ہے کہ 100 یہ لینا ہے, 100 لیا میں اس کی بس نہ ہوں. یہ 1 روپیہ جان بوجھ کر ہمیں معلوم ہے کہ سود کا ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کر اس کو کھاتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ یہ سود کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشد عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے لیے زیادہ سخت ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد اتنا بڑا گناہ, اتنا عذاب و بڑی گناہ استعداد ہے. 36 مرتبہ زنا اور اشد عند اللہ, اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد اس سود کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. اس سود کو جس کے بعد جابر کی وہ روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا وقومنا وعاقبه شاهديه وهو سواء. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والا اللہ کی لعنت ہے اس پر جو سود کھائے, سود کے کھانے والے پر, سود کے کھلانے والے پر, سود کا کاروبار لکھنے والے پر. اب سوال مت کرنا مولانا صاحب بینک کی نوکری کرنا جائز ہے کہ نہ جائز. مولانا صاحب کوآپریٹو بینک میں, ICICI بینک میں, اسٹیٹ بینک میں نوکری کرنا چاہتا ہے, مسئلہ ہم کو تعلق نہیں پوچھنا, نوکری نہیں بچوں کے پاس جانا. اللہ کے رسول نے کیا کہا, سود کے کھانے والے کو لانا, سود کے کھلانے والے کو لانا, باقی توحید سود کے لکھنے والے کو لانے, وشاہدیہ سود کی گواہی دینے والے گواہی کروانا. سود کے بارے میں گواہی دینے ہم میرے سامنے دینے لینے والے دونوں گواہی پر لانے. اور فرمایا قال ہم سواء برابر, کھانے والا بھی, کھلانے والا بھی, لکھنے والا بھی, گواہی دینے والا سب برابر. بخاری کی روایت تھی, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھائی دیا اور میں اپنے خواب کی وحی ہوا کرتے ہیں. میرے خواب میں دیکھا کہ مجھے دکھایا گیا جب میں تہجد میں دورہ کر رہا
کو دکھایا گیا تو فرشتے مجھے لے کر گئے، میں نے نہر دیکھی، خون پیے تالاب دیکھا، میں نے اس کے بیچوں بیچ میں ایک آدمی ہے جو ڈبکیاں مار رہا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے کنارے پر ایک دوسرا آدمی پتھر لیے کھڑا ہے۔ بیچوں بیچ والا آدمی جب کنارے پہ آنا چاہتا ہے، خون کے تالاب سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ کنارے آتا ہے تو کنارے پر جو آدمی پتھر لیے کھڑا ہے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، جس کے اثر سے وہ بیچوں بیچ میں پھنس جاتا ہے۔ وہ نکلنا چاہتا ہے، نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل کون لوگ؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کو سود دیکھ لوگ ہیں، ان کو لوگوں کے سود کو پینے سے بڑی محبت تھی، آپ ان کو اسی سود کے تالاب میں غوطہ لگایا جا رہا، پیو یہ سود تم لوگوں کا پیا کرتے تھے، آج ان سود میں ڈبکی لگاؤ، پیو۔ یہ پانچویں چیز تھی۔ چھٹی چیز تھی کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں سب سے پہلا خون ابن ربیع کا معاف کر رہا ہوں، سب سے پہلا بلاد میں اپنے ساتھ کا معاف کر رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اس لیے ہوتا ہے بشمول میرے ذمہ داری آئے ہوتی ہے، جب تک کوئی تقریر کرے، جلسے کرے، جب تک لوگوں کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش نہیں کرے گا، میرے بھائی اسلام نہیں کر سکتی، ایمان نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے کہا قتل نہ کرو، سب سے پہلے آپ نے اپنے قریبے کا خون معاف کیا۔ آپ نے کہا کہ سود اختیار کرتے آپ لوگ آؤ، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا باپ کا خون اپنے خون معاف کیا۔ یہ مثال ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے کہنے والے کو چاہیے بھی نہیں خود پر عمل کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والو اے مسلمانوں تمہیں دلوں میں جھوٹ ہے جس پر تم خدا عمل نہیں کرتے ہو، اللہ کی نظر میں یہ چیزیں بہت بری ہیں، کہو عمل نہ کرو، تم لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہو، اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے ہم کو اپنے آپ سے پہلے چیز کو پیش کیا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کا نبی فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات مجھے جب پیغام دے گئے تھے میرا کیا رأیت لیلۃ القدر بلال تقرؤون بمقه وسقاه بمقاهب من نار۔ میں نے جب معراج کے دن میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ تقرؤون بمقه وسقاه بمقاهب من نار۔ آگ کی کیچڑیوں سے کچھ لوگوں کے ہونٹ اور ان کے گال کاٹے جا رہے ہیں، السنتهم ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، السنتهم وشفاههم اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں بمقاهب من نار، آگ کی کیچڑیوں سے۔ فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ کاٹے جا رہے ہیں، جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ہر کاٹے جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتی، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، یہ آپ کی امت کے مفسر ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں جو لوگوں کو بیان سے بڑا اچھا دیتے تھے لیکن خود کی عمل نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو کچھ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں لیکن خود وہ کام کرتے نہیں۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، عملی نمونہ۔ ساتویں چیز عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے اب میں بتاتا ہوں، ساتویں چیز عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کو تم نے ان کو اللہ کے حوالے دے دیا ہے، تم نے ان کو اللہ کی امان دیا ہے، تم نے ان کو اپنی عزت اللہ کے کرنے کے لیے حوالہ کیا ہے، اس لیے تم کو ڈرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کے
وَإِنَّ أَعْوَجَ مِنَ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الدُّنْيَا اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوئی ہے، اور پسلی سے زیادہ ہے، اور اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، جیسے پسلی ٹیڑھی ہوئی ہے، اگر پسلی کو سیدھا کرو گے جیسے یہ پسلی ہے، سیدھا کرو گے تو ہوگی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آؤ پسلی کی طرح ہے، سیدھا کرو گے تو، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دو اگر چھوڑ دیا تو تیری رہے گی، یعنی کچھ کمیاں اور رہیں گی، تم چاہو اور پوری طریقے سے بن جائے تو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات عورتوں کو بہت بری ہوتی ہے، نہیں لگنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹیڑھاپن ہے اور اس کی سے زیادہ ہوئی پسلی ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ تو توڑنا کیا ہے؟ یعنی عورت کو طلاق منظور ہے لیکن سکھنا منظور نہیں ہے۔ طلاق ہو جائے گی لیکن سکھنے نہیں، اس لیے اس کی کچھ خامیاں ہیں اس کو برداشت کرے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، ان کے گھر جانا چاہ رہا، گھر گیا، دروازے کو دستک دی، دیکھتا کیا کہ دروازے کے باہر آواز آ رہی ہے، اس نے کان لگا کے سنا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی عمر کو برس رہی ہے، پوری طرح برس رہی ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں، میں تو اور راستے میں سبزی خریدنے جاؤں، گوشت لینے رہ جاؤں، میں بچے کو گھر دلاؤں، گھراتی نہیں سب گھر کے لیے پھرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر چپ گردن ڈالے سن رہے، عمر جیسی چاہتے لیکن سن رہے گردن ڈالے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ عمر کی بیوی کو عمر کو برس رہی ہے، وہ شکایت لے جائے، میں اپنی بیوی کی ہاتھ عمر کہیں برا الٹا لوٹ گیا۔ وہ جانے لگا کہ یہ میرا مسئلہ حل کیا کریں گے، تو خود اس بیماری میں مبتلا۔ جب وہ جانے لگا تو ہمارے فاروق نے سوچا کہ کوئی آیا دروازے پر دیکھنے کون ضرورت مند ہے، دروازہ کھولا تب تک وہ 100 قدم جا چکا، اس کو دور جاتے ہوئے دیکھا کہ ادھر آؤ جی ادھر آؤ تم آئے تھے میرے پاس، جی ادھر آؤ۔ وہ آیا، امیر المومنین نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تم آئے تھوڑا انتظار کی نہیں کیا اور چلے گئے؟ تو بس وہ کام سے آیا تھا، تو بتاؤ گا کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے؟ کہا وہ میری ضرورت پورا نہیں کر سکتے آپ، میں نے اندازہ لگا لیا، اس لیے کہا بھائی میرے پاس ضرورت مند لوگ آتے ہیں، میں لوگوں کو خاطر نہیں ہے، مجھے اپنی ضرورت نہیں بتاؤ گے کیسے میں تمہاری شکایت نہیں کروں گا۔ کہا امیر المومنین دراصل میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، لیکن یہاں دروازے کے بعد سنا کہ آپ کی بیوی خود آپ پر برس رہی ہے، آپ تو خود اپنی بیوی کو کچھ نہیں کر پا رہے تو میری بیوی کا کیا علاج کریں گے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا سنو، یہی حدیث پڑھی تھا تم نے سنا نہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور ایسی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی بن رہے گی۔ یہ بتاؤ اللہ نے کھانا بنانا لیکن اس کے باوجود وہ بنا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانا کیا ہمارے بچوں کو ہمارے لیے پلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے مہمانے کھلانے پیشاب اور پاخانے کو صاف کرنے کا ادھیکار نہیں دیتی وہ کام کرے، لیکن ہمارے لیے وہ یہ اپنا کام کر دیتی ہے۔ تو جب وہ گھر کے ہماری مدد کرتی ہے تو گھر کے آٹا گوندنے میں، برتن ماننے میں، جھاڑو لگانے میں، کپڑا دھونے میں، کیا گھر کے کاموں میں مجھے عورت کی مدد نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہماری بیوی کہ ہم تھوڑا مدد کر دیں گے تو کیا کریں؟ اب وہ آدمی کے اب تو گھر میں جھاڑو بھی لگانا پڑے، اب تو برتن بھی ماننا پڑیں گے۔ حضرت عمر نے اس کو ایسے سمجھایا کہ اس کی کھوپڑی کی وہ بات بیٹھ گئی، کہیں لگا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی کو ساتھ کی چیز یہ بتائی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے، اور آج کی چیز یہ بتائی عورتوں کا حق یہ ہے، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر
کو کسی دوسرے بھائی کو ڈسٹرب کرنا آنے دیں اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کھانے کے لیے اور کپڑے کا انتظام کرے، اس میں کوئی کمی اپنی استطاعت کے مطابق نہ ہو۔ خود بریانی کھائے اور بیوی کو اہر کی دال کھلائے تو غلط ہے۔ خود اپنے یار دوستوں کے ساتھ جا کر بمبئی میں لکھنؤ میں جائے اور اب اسٹینڈرڈ ہوٹل ہے تو آپ ہی کو معلوم ہے 70-80 ہال سے جا کر بیٹھے اور نہاری اور کلچے کھائے اور بیوی کو کہے ہری والی پیاز بنا لینا، یہ بنا لینا اور مسور کی اور چھلکے نکالنا۔ میرے بھائیو یہ چیز غلط ہے۔ حضرت معاویہ القشیری کہتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اے معاویہ تیری بیوی کا مجھ پر حق ہے ہم تمہیں بھائی جو تو کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، وقت اللہ عزت کر سکتا جو تم پہناؤ اپنی بیوی کو پہناؤ، جو تم کہو کہ جنگی صاحب میں شیروانی پہنوں تو بیوی کو بھی شیروانی پہنا، نہیں بیوی کو اور یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر تم 500 والا کپڑا پہن رہے ہو تو بیوی کو بھی 500 والا پہناؤ، تم 200 والا پہن رہے ہو تو بیوی کو بھی 200 والا پہناؤ، تم دال چاول کھا رہے تو بیوی کو بھی دال چاول کھلاؤ۔ یہ مطلب ہے جب تو کھانا کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اور دوسرا حق یہ بھی ہوگا قدرت الوجہ اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارو۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے رسول نے چہرے پر منع کیا ہے اس لیے پیٹھ پر مار سکتے ہو، چہرہ حساس جگہ ہوتی ہے یہاں چوٹ زیادہ لگتی ہے اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا۔ بیوی کو آپ کبھی کسی بھی کنڈیشن میں مار ہی نہیں سکتے، صرف ایک کنڈیشن سے بیوی کو نہیں مار سکتے، اور وہ ایک کنڈیشن کون سی ہے جس میں آپ بیوی کو مار سکتے ہو؟ وہ کنڈیشن خود اللہ کے نبی نے بتائی لا یؤمن لیکن اگر وہ نہیں مانتی ہے اور تمہارے منع کرنے کے باوجود کسی غیر مرد کو اپنے بستر پہ بلاتی ہے اب اس کو مار سکتے ہو، لیکن اس وقت جب مارو کہ اس کے چوٹ کے نشان اس کی پیٹھ پر دکھائی دے، اتنی بار نہ مارو کہ وہ نشان کی پنچایت میں دیکھو کتنا مار نشان نہ پڑنے پائے، ہلکی پھلکی مار اس وقت مار سکتے ہو۔ کھانے میں نمک ہو گیا، 20 سال سے آئی ہے ابھی تک پکانا نہیں آیا، مرچ ڈالتا ہوگا بہت 15 سال سے کھانا بنانا نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ حضرت معاویہ القشیری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ، لڑا کرنے وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ کبھی تھپڑ نہ مارو، لڑا کرتے مارنا تو دور گالی گلوچ بھی مت دو اپنی بیوی کو، بنا تو اس کو بڑا بھلا بھی مت کہو، کچھ جملے جو تمہیں برے لگتے ہیں الٹے سیدھے بول تمہاری بیویوں کو بھی برے لگتے ہیں، ولا اس کی چہرے کی ارے اگر آپ کی بیوی کالی بھی ہے تب بھی بیوی سے جھوٹ بولا جا سکتا، ماشاء اللہ آج کل اس وجہ رائے لگی کیا حرج ہے؟ اگر تھوڑی سی بات کہنے میں تمہارے گھر کا مزاج بن رہا ہے ماحول ولا اپنی بیوی کی قباحت یہاں تو حکم ہے اپنی بیوی کی قباحت بیان نہ کرو، تعریف کر دو خوبصورتی کی، نہیں کیوں تبدیل کر دو کیونکہ اب جھیلنا تمہیں کو ہے، بیوی حساس تمہیں کو کرنا رہنا اسی کے ساتھ ہے، کر دو، بیوی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جھوٹ تو جائے اللہ کے رسول اپنی بیوی سے ناراض ہے، بیوی عائشہ ناراض ہے، کہیں سے کھجور پائے اللہ کے نبی عائشہ سے کہنے عائشہ وہ کھجور کھا لو، حضرت عائشہ نے دیکھا ادھر منہ پھیر دیا، اللہ کے رسول
منہ پھیر لیا. اللہ کے نبی ادھر چلے گئے. آج کا نوجوان ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ کھا لے. اب کہا تو نہیں آئے گا جہاں اس کا چہرہ ہے. پلیٹ لے کے نہیں آئے گا. دال کھا لے, پیار سے کھلا رہا ہوں, تھپڑ مار. سیکھو. اللہ کے رسول جب بیوی نے چہرہ پھیرا عائشہ ادھر تو اللہ کے رسول ادھر گھوم گئے. ایسے دیکھا عائشہ کھاؤ کھاؤ. اب نبی ادھر چل گئے, مجھے بھوک نہیں ہے. تیسری مرتبہ اللہ کے رسول ادھر آئے جہاں عائشہ کا چہرہ. آپ نے کہا عائشہ گھستا پھوکو گولی لے کر کھاؤ. چلو اللہ کے نام سے شروع کرو. حضرت عائشہ کی جانتی تھی زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 2 مرتبہ کہہ دیا کافی ہے. اب تیسری مرتبہ منانے تو من گئی فوراً. لیکن ادھر بھی تانا مار دیا. یہی عورت کی کمزوری ہوتی ہے, یہی فطرت ہوتی ہے. حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی نے کہا لو کھاؤ بھوکا پھوکو کلی بسم اللہ لو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. حضرت عائشہ نے کھجور اٹھایا اور منہ میں رکھتے ہوئے کہا اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اس سے پہلے جب میں اپنے بھائی کا نام لے کے کھاتی تھی ایسے کہا اس سے پہلے کھاتی تھی اللہ کا نام لے کر کھاتی تھی. آج کوئی نئی بات تھوڑی بتا رہے ہیں آپ. یعنی اس وقت بھی طنز مار دیا. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. یعنی تھوڑا بہت طنز سنو, سن لو, اس میں گر نہیں جاؤ گے. یہ ہوتا ہے ہر بتانے کے سنہرے اصول. تو یہ عام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. یہ اللہ کے نبی کے حکم, اللہ کے نبی نے بتایا. کافرہ ولا تو اپنے اپنے عورت کی بدصورتی اور قباحت کا بیان مت کرو. ولا اگر میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو گھر سے باہر مت نکالو. مجھ سے اگر میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو اپنے سے دور مت کرو. ٹھیک ہے تمہیں چھوڑنا چھوڑ دو, کھانا پینا اس کے ساتھ روک دو, لیکن اپنے گھر میں ہی اس کو رہنے دو. ولا تہجر الا فی بیت, اس کو چھوڑو مگر اپنے گھر میں. یعنی گھر سے باہر نہ نکالو. کہاں جائے گی بیچاری, اپنے گھر ہی میں رکھے. ٹھیک ہے 1-2 دن غصہ تم رہتے ہو رہ لو, بستر چھوڑ دو, کمرے میں مت جاؤ, بات چیت مت کرو, اتنا چل جائے گا. لیکن گھر سے باہر نہ نکالو. یہ عورتوں کے حقوق بتائے گئے. تو ساتویں چیز مردوں کا شوہروں کا یہاں ایک دوسرے کے اوپر. اور نویں چیز اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. کتاب مضبوطی سے پکڑ لو, تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیوں آج قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا اس لیے ہم فرقوں میں بٹ گئے. بڑی بات میرے بھائی کو کے ہاتھ میں ایک اسٹیج ہے, یہاں ہر مسئلے کے لوگوں کو بلایا گیا ہے. میرے بھائی کو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں مت بٹو. آج ہم فرقوں میں بٹ گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اگر فرقوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑ لو. قرآن ہم لوگوں کی ہدایت کر کر آیا ہے. تو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آج مسلمانوں کے لیے ہدایت نہ ہو, آج مسلمانوں کے پاس جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت, جو قرآن عیسائیوں کے لیے ہدایت, جو قرآن سکھوں کے لیے ہدایت, جو قرآن ہندو بھائیوں کے لیے ہدایت, جو قرآن جینوں کے لیے ہدایت, جو قرآن آسیوں کے لیے ہدایت, جو قرآن ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو آج لوگوں کے لیے اجنبی کیسے بنا ہوا ہے؟ آج ہم لوگ فرقوں میں کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج مسلمان خود قرآن کی ہدایت پا کر ایک کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. معاف کیجیے گا, قرآن ہم نے قسمیں کھانے کے لیے بس چل مسجد میں تو نے کب دیے تھے ہمیں 1,000 روپے, چل مسجد میں چل قرآن اٹھا کے قسم کھا لے گا, چل قرآن اٹھا کے قسم کھا لے گا. آپ قرآن کس حد تک رہ گیا ہے یا زیادہ سے زیادہ جب کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کے لیے رہ گیا ہے. اب اس کو قبر میں دفنا دیا, اب کچھ لوگوں کو بلا کے ایک تارا پکڑا دے, کرنے والا شرابی جواری کبابی جو بھی ہو اب اسی میں جنت الفردوس میں چلا جائے گا. میرے بھائیوں, یا تو اس لیے قرآن رہ گیا
یا بچہ کا قرآن ہے تو ہم ملا مولویوں نے اس کا غلط استعمال کرا. تیری دکان نہیں چلتی ہے, اچھا اس کی دکان پہ بہت کسٹمر آتے ہیں, یہ لے میں نے قرآن کی آیت کا تعویذ بنا کے دیا ہے, اس کو اپنے دکان کے سامنے گاڑ دینا, اس کے کسٹمر چھوٹ کر تیری دکان کے پاس آ جائے گا. ایسی قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ کسی کے کسٹمر کو توڑ کر تمہارے پاس آئے. اللہ کا نبی سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے, کسی کے لیے زحمت بن کر نہیں آئے تھے. اس لیے ایسے کٹھن اللہ سے ہوشیار رہو. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کس چیز کی کتاب نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ اللہ کے اوپر ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا. اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھنے سے اور بتانے سے اگر رزق کے دروازے کھلتے ہوتے تو اللہ کا قسم, اللہ کے رسول اپنے پیٹ میں کبھی پتھر نہیں مانگتے, کبھی دو بچنا چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا, 2 مہینے چولہا نہیں جلا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کھجور اور پانی کھا کر ہم نے گزارا, کھجور اور پانی کھا کر. اگر قرآن کی آیت پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل رہے ہوتے ہمارے گھروں میں دکانوں میں گھروں برکت ہو رہی ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے پیٹ میں کبھی پتھر نہ مانگتے. اور صحابہ کرام رات کی تاریکی میں نہیں نکلتے, سونے کی تلاش میں نکلے. ابو بکر صدیق, اللہ کے رسول رات میں ابو بکر صدیق کو دیکھا, کہا ابو بکر تم کیسے؟ تو اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے کہا میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا. اور آگے بڑھے تو ہمارے فاروق مل گئے, ہاں اللہ کے رسول آپ کیسے؟ حضرت عمر نے بتایا ہم بھی بھوک کی وجہ سے. اگر قرآن کی کوئی آیت ہونے سے یا تو حضرت عمر کبھی بے چین نہ ہوتے اور ابو بکر بھوک کی وجہ سے کبھی باہر نہ نکلتے, اور اللہ کے رسول نے پیٹ پر پتھر نہیں مانگتے بھوک کی وجہ سے. قرآن پڑھنے سے خیر و برکت تو ہوتی ہے, لیکن سنو کہ آپ دولت کے انبار کھل جائیں گے, آپ کے الماری خزانے سے بھر جائے گا, سونا چاندی برس جائے گا. تو یہ مت رکھو میرے بھائیوں. اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ, مسکین بنا کے زندہ رکھنا, جب مجھے تو موت کے مسکین بنا کر دینا, اور قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے تو مسکین بنا کر اٹھانا. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. تو یہ قرآن اللہ کے نبی نے اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور 10ویں چیز آپ نے جو بتائی ہے میرے بھائیوں, وہ کیا ہے؟ میرے بارے میں سوال کیا جائے گا, وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِ الْجَوَابِ قَائِلُونَ, تم کیا کہو گے؟ سارے لوگوں نے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. سن لیجیے, اللہ کے رسول نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی, ساری چیزیں پہنچا دی. جتنی چیزیں حلال تھی وہ حلال, جو چیزیں حرام وہ حرام. اب کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی اور حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی. کوئی جائز چیز ناجائز نہیں ہو سکتی اور ناجائز چیز جائز نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا, ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن اللہ الا مرتم به. کوئی چیز ایسی نہیں میں نے چھوڑی, ما ترکت شیئا, میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی, یقربکم الی اللہ, جو تم کو اللہ سے قریب کرتی ہو, ویبعدکم عن النار, اور جہنم سے تمہیں دور کرتی ہو. اس کا حکم میں نے تمہیں نہ دیا, اس کا حکم میں نے تمہیں نہ دیا ہو. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کرتی ہے میں نے اس کا حکم دیا ہے تمہیں, اور ہر وہ چیز جو جہنم سے تمہیں دور کرتی ہے میں نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے. اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے قریب کرتی ہے اور اللہ سے دور کرتی ہے میں نے اس کو تمہیں روک دیا. ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم میں لے جاتی ہو, لے جانے والی ہو, یا اللہ سے دور کرتی ہو, اس کے کرنے سے ہم نے تمہیں منع کر دیا ہے. اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چیز تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہو میرے تمہیں نہ دی ہو, یعنی میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مالک قضا بدعۃ, مالک قضا اسلام بدعۃ یراها فقد زعم ان محمد قد خان الرسالہ. امام مالک فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر کوئی دین میں کوئی نئی چیز
نکالتا ہے وہ اللہ کے رسول نے نہیں دی اور صحابہ نے نہیں دی. اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالتا ہے یا راہ اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو گویا وہ دعویٰ کرتا ہے فقط جان ان محمد قد خان رسالہ. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے رسالت میں خیانت کی, یعنی پہنچانے میں خیانت کی. اللہ کا دین پوری طریقے سے نہیں پہنچایا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں پورا دین پہنچا دیا. اس لیے اب دین کے اندر کوئی نئی چیز دین نہیں ہو سکتی ہے. دین کے اندر کوئی چیز اگر دین سمجھ کے کی جائے تو اللہ کے رسول نے صحابہ نے نہیں کیا تو دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ کے رسول ہم جمعے کے خطبے میں ہر نکاح کے خطبے میں آپ اس کو پڑھا کرتے تھے. ہر خطبے میں کہتے تھے کہ دین میں نئی چیز مت نکالنا, دین میں نئی چیز سے بچتے رہنا, میں نے جو دیا اسی پر عمل کرنا, جو چیز ہم نے نہیں دی اس کو دین سمجھ کر مت کرنا. یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائیوں. عام طور پر میں سوا گھنٹے اور 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولتا, لیکن آج پہلے ہی آپ کے سامنے میں آیا اس لیے میں نے کھینچ تان کر 10 چیزیں آپ کے سامنے اصلاحی معاشرے کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید ہے کہ یہ 10 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. نبی اکرم کے اس خطبے کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے ہمیں دیا تھا. ان 10 چیزوں کو ہم اپنائیں گے اور ہم دین میں نئی چیزوں سے بچیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما, ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں متفق و متحد فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما کر ہمیں سچے بڑا مسلط فرما دے. ہمیں نعمت بدل کے طور پر دوسرے اور سچے اللہ ہے ہمیں بڑا عطا فرما. امانت دار لوگوں کا سایہ ہمارے اوپر اٹھا دے.